پاکستان کا اور ٹی ٹی پی کا جو ایشو ہے طالبان کے ساتھ وہ بھی تو چل رہا ہے. امریکہ کو القاعدہ اور آئی ایس سے خطرہ ہے, ہمیں ٹی ٹی پی سے خطرہ ہے, چائنیز کو ایسٹ ترکستان موومنٹ سے خطرہ ہے. جہاں سے یہ خبر آئی ہے وہ بہت ہی انفلوئنشل اخبار ہے امریکہ میں, اور وہ اس کو کنفرم کیے بغیر یہ کہہ نہیں سکتے تھے. طالبان آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہاں تک فیسیلیٹیٹ کر دیں گے بات چیت آپ کی, اور کوشش ہوگی کہ یہ یہاں سے چلے جائیں واپس. اور اب نجم سیٹھی صاحب کچھ افغانستان کے معاملے پر بات کر لیتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ہے, افغانستان سے ہم نہیں بات سکتے, جان نہیں چھوٹ سکتی ہماری. ویسے بھی ہمیں جڑواں بھائی قرار دیا تھا کسی زمانے میں, یاد ہے آپ کو. تو اب اس میں بڑا انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ سی آئی اے ڈائریکٹر خود جاتے ہیں کابل, اور وہاں وہ ملا برادر سے ملاقات کرتے ہیں. وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے افغان ترجمان سے تو وہ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں, لیکن سی آئی اے کی جانب سے نہ تصدیق کی جاتی ہے نہ تردید کی جاتی ہے. خبر چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹریول انہوں نے کیوں کیا ہوگا؟ یہ بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بیکاز طالبان تو ڈینائی کر رہے ہیں, مگر سی آئی اے والے ڈینائی نہیں کر رہے. نہ ہاں یا نہ, مگر جہاں سے یہ خبر آئی ہے وہ بہت ہی انفلوئنشل اخبار ہے امریکہ میں, اور وہ اس کو کنفرم کیے بغیر یہ کہہ نہیں سکتے تھے. اس کا مطلب یہ اسٹوری لیک کی گئی ہے یو ایس اے میں, اور سی آئی اے نے شاید خود ہی لیک کی ہے. ان کے کچھ مقاصد ہیں جو اب ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ طالبان نے کیوں یہ بات نہیں مان رہے کہ بات میٹنگ ہوئی ہے, اور سی آئی اے کیوں بتانا چاہتا ہے کہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے. دیکھیے طالبان کے جو رینک اینڈ فائل ہے نا, وہ اینٹی امریکن ہارڈ لائن, ان کے لیے کتنا مشکل ہے ان کو ابھی تک ریسٹرین کر کے روک کے رکھا ہوا ہے, اور ان کے جو جذبات ہیں امریکہ کے خلاف اور ویسٹ کے خلاف ایکسٹریمسٹ قسم کے, ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے, اور بڑے ریزنیبل لگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی یہ بات آتی ہے باہر اگر کہ جی ملا برادر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں, وہ امریکن سی آئی اے سے, جس سی آئی اے نے ڈرونز ساری اسٹرائکس کی, جس سی آئی اے نے ایجنٹس بھیجے, جس سی آئی اے نے اسیسینیشنز کی, اس سی آئی اے کے چیف کے ساتھ ملا برادر جو ہے وہ ایک خفیہ ملاقات کر رہے ہیں. تو ان کی جو رینک اینڈ فائل ہے نا عائشہ, وہ تو پاگل ہو جائے گی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو یہاں طالبان ہیں, اسلام ایمریٹ بنانے آئے تھے, اور ہمارے لیڈرز جو ہیں, ٹھیک ہے دنیا اس وقت ہمیں ریکگنیشن کی ضرورت ہے, مگر اتنی اس حد تک جانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے سب سے بڑا دشمن سی آئی اے, جس کے ساتھ اب آپ نے بیٹھنا شروع کر دیا, اور پھر آپ وہ بھی خفیہ باتیں کریں, ہمیں پتہ بھی نہیں آپ باتیں کیا کر رہے ہیں, پتہ نہیں آپ کوئی بیچ ہی نہ دیں ہمیں, پھر نہ کوئی امریکہ کو لے آئیں ادھر سے, تو ہر قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ ان کے جو رینک اینڈ فائل ہے نا, جو اصلی فائٹر ہے, وہ اس کو ابھی تک پوری بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اب کیا آگے کون سا راستہ اختیار کرے گی. ہمیں تو کچھ کرنے ہی نہیں دے رہی, نہ ہمیں کوئی لوٹ مار کرنے کی ضرورت کرنے دی ہے, نہ اسلامی نظام یہاں بننے جا رہا ہے, یہاں تو کوئی کمپرومائزز ہو رہی ہیں. تو وہاں کچھ تھوڑی بہت بے چینی ضرور ہوگی, مگر کیونکہ ڈسپلن ہے انہوں تو ابھی تک وہ باہر نہیں آ رہی. تو میرا خیال ہے ملا برادر نے یہی سوچا ہوگا, یا افغان لیڈرشپ نے یہ سوچا ہوگا, کیونکہ انہوں نے اجازت لے کے یہ کیا ہوگا باقی لیڈر سے کہ یہ بڑی ضروری ہے یہ میٹنگ, اور میٹنگ سے پہلے ایجنڈا بھی آتا ہے. تو یہ پہلا ایجنڈا بھی آیا ہوگا کہ یہ باتوں پہ ہم بات کی, اس لیے انہوں نے سوچا ہوگا ان باتوں پہ بات کرنا ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے طالبان نے یہ بات نہیں کی. ادھر انہوں نے ضرور اس بات کو لیک کیا ہے, بیکاز وہ یہ چاہیں گے کہ ان کا میڈیا جو ہے اس بات کو پہچانے کہ وہ کیا اہم ایشوز ہیں جو یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار سی آئی اے والے صاحب آئے ہیں, ان سے بیٹھتے کہ ایکسٹینشن جو ڈیٹ ہونی ہے 31st از دا لاسٹ ڈیٹ, آل امیریکن ٹروپس ہیو ٹو گو آؤٹ. طالبان نے کہا کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو کانسیکوینسز ہوں گے. انہوں نے بتایا نہیں کیا ہوگا, مگر انہوں نے سخت احتجاج کیا کہ یہ آپ جائیں 31 تک. اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے, یورپ کہہ رہا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے, ہم نے 4000 لوگ پر ڈے نکالنے ہیں, کم از کم ہمیں مہینہ اور لگ جائے گا, ہمیں اجازت دی جائے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ سارے نکلیں. امریکہ یورپ سارے ایک صفحے پہ آ گئے ہیں کہ نہیں اسپیس لے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات کرنے آئے ہیں سی آئی اے کی. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے سی آئی اے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے ڈپلومیٹس کی ضرورت ہوتی ہے, اسپائز جو ہیں جاسوسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. میرا یہ خیال ہے کہ سی آئی اے کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے ضرور یہ بھی آگئی ہوگی اس میں ایکسٹینشن کی, مگر جو سی آئی اے کی بات ہو رہی ہوگی پرزنرز کے اوپر کہ کچھ آئی ایس کے لوگ جیلوں میں تھے, اچھا ہمیں ٹارگٹس ہیں, ہم وانٹڈ ہیں, کچھ داعش کے لوگ ہیں, آپ ہماری ہیلپ کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ ہم ان کو پکڑیں, ٹارگٹ کریں, بیکاز وہ آپ کے بھی خلاف ہیں اور ہمارے بھی خلاف ہیں. کیونکہ اس وقت ساری دنیا کا جو انٹرسٹ ہے افغانستان میں 2 چیزوں میں ہے.
ایک یہ کہ خواتین اور ہیومن رائٹس ان کے حقوق بچائے جائیں. دوسرا یہ کہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہاں جی امریکہ کو القاعدہ اور آئی ایس سے خطرہ ہے, ہمیں ٹی ٹی پی سے خطرہ ہے, چائنیز کو ایسٹ ترکستان موومنٹ سے خطرہ ہے. سارے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے آپ سپورٹ کریں گے آن دیز ایشوز. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ آئے ہیں ٹو ڈسکس ود ملا برادر کہ یہ جو سارے ایشوز ہیں ٹی ٹی پی اس کے القاعدہ کے اور آئی ایس کے, یہ وی ول ہیلپ یو, ہمیں آپ انٹیلیجنس آپ کو دیں گے, آپ کو ہتھیار دیں گے, آپ کو جو چیز چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ ٹارگٹ کریں ان گروپس کو. اور یہ اتنا سینسٹیو ایریا ہے کہ جیسے ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے پاکستان کا اور ٹی ٹی پی کا جو ایشو ہے طالبان کے ساتھ, وہ بھی تو چل رہا ہے نا. تو یہ سی آئی اے کا بھی ایشو چل رہا ہے القاعدہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن نے یہ کہا ہے اپنے سپورٹرز کو اور امریکنوں کو کہ ہم افغانستان ایک ہی کنڈیشن پہ ہم چھوڑ کے آئے ہیں کہ وہاں یہ جو ٹیررسٹ ہے بیسز جو ہیں وہ ختم کیے جائیں گے اور امریکہ کو کسی قسم کی یا یورپ کو کسی قسم کی خطرہ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اچھا. اور اس کا جو تعلق ہے ہمیں بھی افیکٹ کرتا ہے کیونکہ ہماری ڈسکشن بھی اسی قسم کے موضوع پہ شروع میں ہی ہوگی طالبان کے ساتھ. یہ چل کیا رہا ہے ایشو تو اب طغیانی پہ آ چکا ہے, لیکن آپ کے مجھے ذرا وزڈم کو تھوڑا جج کرنا ہے یہاں پر کہ آپ نے ایک پروگرام میں کوئی ایسی بات کہی تھی جس کے بارے میں مجھے ضرور آپ سے پوچھنا ہے کہ وہ آپ کو کیسے علم ہوا. سنوا دیتے ہیں آپ نے کہا کیا تھا. یہ خبر آئی ہے کہ طالبان نے کوئی ایک اسپیشل کمیشن بنا دی ہے جی, 3 رکنی کمیشن ملا ہیبت اللہ نے بنایا جی. اچھا, اب مجھے ابھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ کمیشن بنی ہے کہ نہیں بنی, یہ خبر ہے ایک. اب وہ جو سورسز ہے خبر کی وہ اتنی پکی نہیں ہے. یہ سورسز تھے یا ہنچ تھا, آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا تھا؟ نہیں, مجھے اس لیے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بہت ارلی سٹیجز ہے, اس قسم کی کمیشن فوری طور پہ نہیں بنے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمیشن اگر بنتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے طے ہو گیا ہے کہ پاکستان امریکہ ان سب کے جو مسئلے ہیں وہ حل کرنے اور ارجنٹ اور پرائیورٹی بیسس پہ حل کرنے ہیں, ٹی ٹی پی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور میرا یہ خیال تھا طالبان اس وقت کبھی بھی یہ نہیں کریں گے, اس چیز کو نہیں چھیڑیں گے. انہوں نے آپ کو ایشورنسز دی ہیں. یہی کہا انہوں نے طالبان ترجمان نے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. تو آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا, حالانکہ یہ خبر بڑے ایک معتبر سمجھے جانے والے ادارے نے. تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ یہ خبر غلط ہوگی کیونکہ طالبان ایسی کمیشن اس سٹیج پہ نہیں سیٹ اپ کریں گے. اس سے ایسے لگے گا کہ انہوں نے ایک محاذ کھول لیا ہے اگینسٹ ٹی ٹی پی, اگینسٹ داعش, اگینسٹ القاعدہ اور اگینسٹ دی ادر. اور وہ اس وقت یہ ایک نیا فرنٹ نہیں کھولنا چاہتے بیکاز خطرہ طالبان کو اب امریکہ سے نہیں ہے, خطرہ طالبان کو ان گروپ سے ہے. یہ اگر کٹھے ہو گئے تو انہوں نے طالبان کو اٹیک کر دیا یا تو طالبان حکومت کے خلاف بم پھٹنے شروع ہو جائیں گے جی. تو اس لیے میرا یہ خیال تھا کہ یہ لاجیکل نہیں ہے, یہ کمیشن اس سٹیج پہ نہیں بن سکتی. مے بی لیٹر جب کہ ایک پالیسی بن جائے گی. ابھی تو ان کو پتہ نہیں ہے, وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, وہ کس گھر میں بیٹھے ہیں, بجلی کہاں سے آئے گی, کھانا کہاں سے آئے گا, تنخواہیں کیسے دیں گی, اور وہ اب آپ کے جو مسائل ہیں ٹیررزم کے وہ کریں گے. نہیں, یہ بھی وقت لگے گا. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ابھی نہیں ہونے جا رہا. اچھا, انتظامی مراحل پہ ابھی وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اس طرف نہیں آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے ٹی ٹی پی کا ایشو بھی نہیں ٹیک اپ ہوگا ابھی جیسے پاکستان چاہ رہا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اس وقت شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بات کر لی ہے اور وہ بالکل ہماری حمایت کریں گے, ٹی ٹی پی کی ایسی تیسی کر دیں گے. جی, ابھی ایک بہت اہم انٹرویو ہوئی ہے جس کے لوگوں نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی. اس میں مجھے اشارہ ہوا ہے اور مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اشارہ کیا کہہ رہے ہیں اور آگے پالیسی کیا ہوگی ٹورڈز ٹی ٹی پی. اور یہ جو سارے گھس بیٹھی ہیں یہاں, جو کہ چائنا کا بھی پرابلم ہے, پاکستان کا بھی پرابلم ہے. میں آپ کو بتاؤں, اعزاز سید صاحب ہیں, ایک بڑے زبردست رپورٹر, ایک چینل کے رپورٹر ہیں. وہ ون آف دا فیو ٹاپ پاکستانی جرنلسٹ جو گئے ہیں وہاں افغانستان. انہوں نے جا کے خلیل الرحمان حقانی صاحب کی انٹرویو کیا. خلیل الرحمان حقانی صاحب وہ ہیں جو انٹرویوز آج تک دی نہیں کبھی. ان کے اوپر $5 ملین کا امریکہ نے ریوارڈ منی رکھی ہوئی, جی سر کی قیمت. وہ کبھی انٹرویو نہیں دیتے. انہوں نے جا کے ان کی انٹرویو کی ہے. اس میں انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ آپ کیسے ڈیل کریں گے یہ جو سارے گروپس ہیں. امریکہ کی بھی ڈیمانڈ ہے, چائنا کی بھی ڈیمانڈ ہے, پاکستان کی بھی ڈیمانڈ ہے, تو بتائیں نا کہ آپ کی کیا پالیسی ہوگی. تو عائشہ انہوں نے بہت اہم بات کہی ہے جو کہ میں نے دیکھ رہا ہوں یہاں کسی اخبار نے اس کو پک اپ نہیں کیا. وہ کیا کہا, انہوں نے کہا جی ہماری پالیسی تو یہ ہے کہ ملک کے اندر اگر کوئی ڈویژنز ہیں تو ٹیبل پہ بیٹھ کے اور
अमन के बेसिस के ऊपर उनको हल किया जाए। हम यहाँ यही पॉलिसी कर रहे हैं ना, एमनेस्टी दे दी, हम पंशीर वालों को भी कह रहे हैं आप बैठे हमारे साथ, लड़ाई ना करें और अमन के साथ इस चीज़ को हल करें। और हमारा ये पॉलिसी है कि अगर किसी मुल्क के इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं तो वो अपने उन जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ मिल के बैठ के और मसला हल करें। और अगर मुल्क के अंदर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हैं, ये तो नहीं एक मुल्क में और दूसरे मुल्क के, इशारा पाकिस्तान की तरफ था कि आप इधर हैं, टीटीपी हमारे पास है, तो वो इशारा ये कर रहे थे इनके साथ बात करें, हम आपकी बात करवा देते हैं, कोई रास्ते ढूंढ देते हैं, लड़ाई ना करें। इशारा कि हम इनको नहीं ज़बरदस्ती निकालेंगे यहाँ से या इनको अटैक नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, और साथ उन्होंने अगला बात कही, उन्होंने कहा वो मुल्क जहाँ के अंदर इंतशार है, अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो अंदर वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ हकूक़ के ऊपर, माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर बैठ के और तसल्ली के साथ नेगोशिएट करके अमन के तरीके के साथ करें। वो इशारा था चाइना की तरफ और यूगर्स की तरफ कि आप हमें ना कहें कि इनको रोकें, आप खुद वहाँ जो कुछ कर रहे हैं उनके हुकूक दें और उस मसले को इंटरनली हल करें। दामन वैसे बड़ा अच्छा तो ये उसने इस तरीके से ये बात कह दी, उससे मुझे नज़र आ गया कि अब पाकिस्तान का ये ख्याल है या चाइना का ये ख्याल है कि ये क्रैक डाउन करेंगे टीटीपी के ऊपर या ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट के ऊपर, ये नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये ब्रेक पे जाने से पहले बता दें, कहीं टीटीपी की वजह से कोई इख्तलाफात पैदा तो नहीं हो सकते? तालिबान और पाकिस्तान की अभी तक तो अच्छी बनती नज़र आ रही है इंटरनेशनल मीडिया में, तो यही अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इशारा पाकिस्तान को समझ आ जाएगी और अब पाकिस्तान की कोशिश होगी कि टीटीपी के साथ उसी किस्म की नेगोशिएशन की जाए जो कि पहले 10 साल पहले की थी, कि पैसे दिए जाएं, रिहेबिलिटेट किया जाए, उन्हें कहा जाए हथियार छोड़ दो। कुछ लोग मान जाएंगे क्योंकि इनकी तालिबान की तरफ से भी प्रेशर होगा कि यार बातचीत करके घर जाओ, और कुछ लोग जो नहीं मानेंगे हमारी बात या तालिबान की बात, वो दाइश को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आगे जाके और भी तो ये भी इस स्टेज पे तालिबान आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक फैसिलिटेट कर देंगे बातचीत आपकी और कोशिश होगी कि ये यहाँ से चले जाएं वापस।